اللہ اکبر کبیرہ۔ جی تو کیا بات چل رہی تھی کل؟ کہاں تک بات ہوئی تھی؟ فرما رہے تھے وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، وہ قیاس جس کو کشید کیا جاتا ہے، برآمد کیا جاتا ہے، متولد کیا جاتا ہے۔ کہاں سے؟ ان تین مقامات کتاب، سنہ اور اجماع میں جس قیاس کو برآمد کیا گیا ہو، برآمد کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں، اس کا تولد کروانے والے اس لائق ہوں، اہل ہوں، اور اس کو اس طریقے سے کشید کروانے والے، اخذ کرنے والے وہ اس لائق ہوں، ان میں المستنبت تو مستنبتین ہوں حقیقتاً وہ لوگ، وہ فقہائے کرام، اور فقہائے کرام نے قیاس کو مستنبت کیا ہے ان اصول ثلاثہ میں سے کسی ایک سے، اور کس رشتے کی بنا پہ؟ اسے کہتے ہیں علت مشترکہ۔ کس رشتے کی بنا پہ؟ ہاں، علت اتحادیہ، علت مشترکہ کہ رشتے کی بنا پہ پھر ان حضرات نے یہ قیاس برآمد کیا ہے، اور قیاس پھر کہتے ہیں یہ قیاس مستنبط من الکتاب ہے، اور یہ قیاس مستنبط من السنہ ہے، اور یہ قیاس دیا گیا ہے اجماع میں سے۔ تو کوئی رشتہ ہونا چاہیے تشبیہ والا، تعلق والا، اور باہمی ذاتی قارورہ حیولہ کے لحاظ سے اتحاد والا رشتہ ہونا چاہیے، اور اسی کو کیا نام دیتے ہیں فقہا؟ علت مشترکہ، علت جامعہ بھی کہتے ہیں، علت اتحادیہ بھی کہتے ہیں، جس کی بنا پہ قیاس جو ہے وہ اپنے ایک رشتہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس اصل سے، چاہے وہ کتاب ہو یا سنت ہو یا اجماع ہو۔ پھر بتایا تھا آپ کو کہ جناب قیاس اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ یہ اس لیے کہ فی زمانہ جتنے بھی بدعات شعار ہیں جسے عربی میں خرافی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے نام ہی صحیح رکھا ہے بدعتی کا، خرافی۔ خرافات مانے بکواسات والا، بکواس کرنے والا اور بکواس کہنے والا، اور خود بھی بکواس ہوتا ہے، تو اس کا نام خرافی رکھا ہے۔ خود بھی خرافات، اس کا کام بھی خرافات و خرابات، تو اس لیے خرافی کہتے ہیں، فضولیات والا۔ اس لیے کل بدعت ضلالہ ہے، تو وہی خرافات میں پڑھنے والا ہی گمراہ ہوتا ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، کسی وہ خطرے کی بات، شوق کی بات نہیں، جس طرح بدعتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی جو بدعت اچھی لگے وہ دین کا حصہ بنا لو، اور جاہلی غلط استدلال کرتے ہیں کہاں سے؟ اس روایت سے جس میں آتے من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور اس کے برعکس والی بھی من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، مشہور روایت۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں مستقل طور پہ بدعات کا پھاٹک کھولنے کا لائسنس مل گیا۔ اس روایت کو پیش کبھی سنی ہے؟ یہ روایت کبھی سنی ہے نہیں؟ وہ آتی ہے اس طریقے سے احادیث میں ضمن میں، حالانکہ صنف الاسلام سنتن کوئی طریق احیاء دین کے لیے انہوں نے وضع کر دیا، احیاء دین کے لیے وضع کر دیا، اس کو کار ثواب نہیں سمجھتے۔ مدارس ایسے نہیں تھے، اور باقاعدہ اس کی بنا ڈالی گئی، اور باقاعدہ درس نظامی کی ترتیب نہیں تھی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں بنا لی گئی، تو یہ ساری بدعات میں نہیں، بدعتی کہتے ہیں یہ بھی تو بدعت کرتے ہو تم، یہ بھی تو ساری بدعات ہیں، اور پکی مساجد بنا رہے یہ بھی تو بدعت ہے، اور تم ریل میں سوار ہوتے ہو یہ بھی تو بدعت ہے، اور یا کوچ میں سوار ہوتے ہو وہ بدعت ہے،
اس وقت ایک ٹٹو سواری ہوتی تھی، ایک بیل گاڑی ہوتی، اسی کو اختیار کر لو، موحد لوگ ہو تم. ہاں شتر پہ سواری کرو، جہاز پہ کیوں سوار ہوتے ہو؟ بدعت. اور لاؤڈ اسپیکر کیوں استعمال کرتے ہو؟ بدعت. تو یہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات. کیا ہے یہ؟ دھوکہ دینے والی بات ہے. ہر جدید عمل بدعت نہیں ہے، بلکہ ہر اس جدید عمل جو اس کو اختیار کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ اس کو ایجاد کیا جائے، اور ایجاد کر کے دین کا حصہ بتایا جائے. پھر بتایا جائے اس پہ بھی وہ ثواب ملے گا جو اصل سنت پہ جو ثواب، وہ بدعت ہے. باقی یہ کہ دین کی ضرورت کے لیے وقت کے تقاضے کے مطابق تمام ایجادات ہوتی ہیں، لیکن ایجادات کو دین کا حصہ نہیں بتاتے. یہ بتاتے ہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے راوڑ اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے، اور یا اس سے آگے مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں، ضرورت ہے جاتے ہیں لوگ. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ جہاز میں جو آنا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے مستقل طور پہ بڑی سنت ہے، جہاز کو استعمال کرو گے اس پہ اتنا ثواب ملے گا. نہیں، وہ تو ایک ذریعہ مقصود ہے. جس طرح بھی پہنچو آپ صوفی با صفا اڑ کے پہنچو، یا کسی جن دیو بری سے کوئی دوستی ہے تو دیو بابا آئے گا کہے گا صوفی جمالو بیٹھ جا میرے شانے پہ، اور تو یہ اڑا کے پہنچا دے گا. وہاں ہے یا نہیں؟ صوفی النا صاحب کا دوست ہے چھوٹا دیو. ہاں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ کسی طریقے سے بھی آپ پہنچو، اس کو مقصود نہیں بناتے، اس کو کار ثواب نہیں بناتے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مینار جو بنایا یہ بھی تو بدعت ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مینار بنا لیا تو یہ مینار جو ہے مستقل کار ثواب ہے، اس پہ اتنا بڑا اجر ملے گا آپ کو. نہیں، ضرورت ہے ٹھیک ہے اعلاء صوت کے لیے، آواز کو بلند کرنے کے لیے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے. وقتی ضرورت ہے. یا مائی کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب مائی کو استعمال کریں گے تو مائی کا استعمال کرنا سنت ہوگا اور اس پہ الگ اتنا اجر ملے گا، بغیر مائی کے نماز پڑھیں گے پڑھائیں گے یا درس کریں گے تو اس میں آدھا ثواب. اگر یوں کوئی کہے گا تو اب بات بدعت کی ہو جائے. اس کو دین کا حصہ بنا کر اور لوگوں کو بتا کر یہ جھوٹ بولا جائے اور خرافہ کیا جائے تو بدعت ہے. اور اگر ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، اس کو دین کا حصہ نہ بنایا جائے، اس کی لوگوں کو دعوت نہ دی جائے، لوگوں سے کہا نہ جائے ہو اس کو اختیار کرو اتنا بڑا اجر ثواب ملے گا، تو یہ ساری باتیں خرافات فضولیات کی ہیں. جیسے وہ جھوٹی کہانیوں کا سہارا لے لے کر لوگوں کو مختلف بدعات باور کراتے ہیں. وہ جی یہ 11ویں شریف ہے اور اس کے پس منظر میں کیا کیا واقعات، تو وہ سارے بتاتے ہیں لوگوں کو جھوٹی کہانی ہے، بے سر و پا قسم کی کہانی اور غلط قسم کی کہانیوں کا اور قیاسات کا سہارا لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں. تو اس لیے ایک تو اپنی ضرورت کے تحت ضروریات دنیاوی اور ایجادات دنیاویہ ہیں، ان کو بدعت میں شامل نہیں کریں گے. بدعت وہ عمل ہے جس کا داعیہ سبب پایا گیا آپ کے دور میں، اس وقت اس کو انجام نہیں دیا گیا. صلاۃ و سلام کی ضرورت اس وقت بھی تھی، پھر بعد میں کیسے ہو گئی اگر اس وقت نہیں تھی؟ یہی حضرات تھے اور یہی مسلمان تھے سارے، اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حالات ماحول موجود، اذان موجود، عشاق موجود. اب تو یہ دوسرے والے عشاق ہیں، لیکن حقیقی عشاق موجود. کسی کو یہ نئی ترتیب نہیں سوچی تو کہتے ہیں، اور بعد میں اس کو دین کا حصہ بنا کے باقاعدہ، جبکہ اسباب و حالات دوائی اس وقت بھی موجود تھے اور نہیں اختیار کیا گیا. بعد میں اس کو دین کا حصہ بنا کے لوگوں کو ترغیب دی جائے، یہ کرو گے تو کہتے ہیں اس پہ اجر ثواب ملے گا، تب صحیح معنی میں عاشق ہوگے، ورنہ تم وہابی ہو جاؤ گے. اور وہابی جو ہے وہ شیطان کا ابلیس کا یار ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جاؤ گے لحاظ باللہ جہنم میں جاؤ. یوں لوگوں کو ڈراتے ہیں. تو بتا رہا تھا میں آپ کو کہ یہ فرق ہے فرمایا قیاس میں اور بدعت میں، کہ یہ لوگ بدعات کر کے اس کو قیاس کا نام دیتے ہیں، حالانکہ قیاس فقہی خاص ضرورت وقتیہ کے تحت، تقاضے شدیدہ کے تحت فقہا استدلال و استنباط کر کے کوئی قیاس دیتے ہیں. تقاضا اٹھا ہوتا، ضرورت آئی ہوتی ہے، داعیہ بہت زور و شور کا موجود ہوتا ہے، تو پھر فقہاء حکم شرعی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟
ہم نے حکم کو یہاں پہ ظاہر کیا ہے، نیا حکم نہیں دیا. کیا کہتے ہیں قیاس؟ علت کو دریافت کیا تو جہاں جہاں علت دریافت ہو گئی وہاں وہاں حکم پہنچتا گیا. تو ہم نے آشکار کیا ہے حکم. کیا کیا ہے؟ کھولا ہے، اس کو واضح کیا ہے. چھپا ہوا حکم، دبی ہوئی علت، اس کو دریافت کیا ہم نے اور دریافت کا حکم دے دیا. تو اس لیے قیاس کیا کہتے ہیں؟ مثبت حکم نہیں، مضر حکم. گزرا یا نہیں؟ یاد ہے کچھ؟ قیاس کی بحث میں کیا گزرا پہلے؟ قیاس مثبت حکم نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ مظہر حکم ہوتا ہے. وہ ظاہر کرنے والا ایک چھپے ہوئے دبے ہوئے حکم کو اس پہ گویا کہ اس طرح حالات اور واقعات کی یا نئے پن کی اور اجنبیت کی قدر دھول پڑی ہوتی ہے تو اس کو مانوسیت میں لے آتا ہے، اس کو متعارف کروا دیتا ہے. اجنبیت کی دھول اور مٹی اور تہ اس سے ہٹا کر فقیہ یہ کرتا ہے. پھر وہ حکم سے نامانوسیت اور ناشناختی اور اجنبیت دور ہو جاتی ہے اور وہ حکم مانوس بن جاتا ہے. اور یوں گویا کہ فقیہ نے کیا حکم کو ظاہر کر دیا. حکم کی بات شاخیں دبی ہوئی تھی، گویا ان کو کھولا اور ظاہر کیا. اپنی جانب سے کوئی حکم ثابت کرنے والا فقیر نہیں ہو سکتا. روز اول سے یہ کہتے ہیں. مثال دیتے ہیں، یہ فرق سارا یاد رکھو. تو کہتے ہیں قیاس مستنبط من الکتاب والسنہ والاجماع. پھر آگے مثال بیان فرماتے ہیں قیاس کتاب اللہ کے حکم پہ. وہی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. ایام عذر کے بارے میں، ایام قذر کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ واقعتاً یہ ایام خاصہ جو ہیں یہ آذور کے قاذور کے ایام قل هو اذى، اذى کے اوقات و ایام ہیں، ناپاکی کے، جسے قاذور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بوجہ استنکاف اور استنفار کے آذور سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ باعث تنفر ہیں، نفع سے طبیعہ کے لیے فرم ہے. جو طبائع نفیسہ ہیں ان کے لیے یہ باعث تکثر ہے، باعث تنفر ہے. اسی سے استدلال کیا علماء نے، فقہاء نے، اور فرمایا پتہ چلا اس کے مقابلے میں ہم جنس پرستی کی لعنت جتنی ہے وہ بھی حرام. ہم جنس پرستی کی لعنت اس لیے حرام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اذى فاعتزلوا النساء. اذى ہے، اذى اور مقام اذى، اوقات اذى، حالات اذى، ایام اذى میں اجتناب برتو. تو وہاں بھی چونکہ یہ علت خبیثہ پائی جا رہی ہے تو اس لیے تمام تر قسم کی ہم جنس پرستی از روئے قرآن اس آیت کو دیکھتے ہوئے حرام اور ناجائز. حدیث ملے گا آپ اس کے بارے میں، لیکن قرآن سے استدلال اور قیاس بھی وہ اس طرح فرماتے ہیں. مشہور و معروف یہ باتیں سابق میں بھی گزر چکی ہیں اشارات. سننا میں قیاس کرتے ہیں جیسے مشہور حدیث ہے اور اس میں اشیاء ستہ کو بنایا گیا ہے خاص طور پہ علل ربا کے طور پہ. اس میں الہنتا بالہنتا، الشعیر بالشعیر، الذهب بالذهب، التمر بالتمر، اس طریقے سے تمام الفضہ بالفضہ، مثلا بمثل، یدا بید والفضل ربا. یہ حدیث ہے. اس حدیث سے استدلال اور قیاس یہ ہے کہ جناب یہ تو 6 اشیاء ہو گئی اور دنیا بھر میں بہت ساری اور اشیاء ہو سکتی ہیں تو اس لیے علت دریافت کر لی گئی. اللہ آپ کے یہاں فرماتے ہیں قدر و جنس ہمارے یہاں 2 علتیں ہیں. ہر صاحب نے 2 اپنی اپنی علتیں دریافت فرمائی ہیں. تو اس لیے ہم نے جب یہ بات یاد کر لی 2 علتیں، اب ان پہ آگے قیاس کرتے ہیں اور بہت ساری اشیاء کو، دالوں کو قیاس کرتے ہیں، چاولوں کو قیاس کرتے ہیں، جس کو قیاس کرتے ہیں اور اس طریقے سے دنیا بھر کی تمام اشیاء جو ان اشیاء ستہ کے علاوہ ہزاروں اشیاء ہیں ان تماموں کے اس پہ قیاس کرتے ہیں. جہاں ہم جنسیت پائی جائے گی، جہاں ہم قدریت پائی جائے گی، اس میں رتی برابر کمی بیشی باعث ربا ہے. کیا ہے؟ باعث ربا. اب وہ آگے استثناء آتا ہے پھر
کہ جناب جو قدر کے تحت میں آئے، مقدار کے تحت میں آئے اور نصف سا کے پیمانے کے تحت میں آئے تو آگے ایک ناشپاتی، دو ناشپاتی، توفاحتیں اور یا ایک چلو اس طرح بھر کے اناج میں سے دینا اور لینا، دو کے بدلے میں اس کے استثناء کر لے، کیونکہ وہ مقدار کے تحت میں آنے والے نہیں ہیں۔ مقدار کا پیمانہ یہ فقہ شرعی میں اور مقادیر اسلامیہ میں کم سے کم کتنا ہے؟ کم سے کم کتنا ہے؟ سا کیوں ہے؟ سا سے کم مقدار نہیں کیا؟ نصف سا سب سے کم تر پیمانہ ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ کئی ساری اشیاء میں نصف سا ہے، فطرہ وغیرہ تمام چیزیں، تو نصف سا تقریباً فی زمانہ یہ کچھ 1.5 کلو کے قریب بن جائے۔ کتنا بن جاتا ہے؟ 1.5 کلو کے قریب، اور تقریباً پورا سا جو ہے وہ 3 کلو پر معمولی اوپر اس طرح، تو کہ تقریباً 1.5 کلو کا ہو گیا، بالکل 100% دیر نہیں، تو یہ نصف سا ہے۔ تو عام طور پہ لین دین میں، اناجوں میں، پھلوں میں، اشیاء میں، شریعت طیبہ میں یہ سب سے کم تر پیمانہ، جب سب سے کم تر پیمانہ تو اس لیے اس پیمانے کے تحت میں جو چیز آئے گی قدر میں آ رہی ہے وہ، اور جنسیت میں بھی آ رہی ہے، تو اس میں کمی بیشی صحیح نہیں۔ یہ صحیح نہیں، ایک جانب میں نصف سا ہو، دوسری جانب میں پورا سا، اور جنس و قدر یکساں دونوں چیزیں پائی جائیں تو پھر غلط۔ نصف سا سے کم تر میں کمی بیشی پر جائز ہے، تو اس لیے اگر کسی کے ہاتھ سے 1 پاؤ اناج ہے، دوسری جانب سے 2 پاؤ، آدھا کلو اور یا 1.25 کلو اس طرح کمی بیشی ہے، وہ چینی ہے اور یا دیگر چنے ہیں، چاول ہیں، ان میں گنجائش، وہ اس قدر میں نہیں آتے، مقدار اور اسکیل کے نیچے نہیں آتے، تو مستثنیٰ ہے، وہ ایک ضمنی بات آگے انشاءاللہ آتی۔ تو ہم نے یہ قیاس یہاں پہ مستنبط کیا سنت سے، کیونکہ صاف روایات میں آتے تھے، عمر خود فرمایا کرتے تھے ارتحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا ولم يبين لنا ابواب الربا، بیان الشافی سامنے نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما گئے، عالم سے حجاب فرما گئے، تو یعنی مزید در مزید آپ شرح و بسط چاہتے تھے، اصول تو بیان فرما دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضوابط تو آپ نے چھوڑ دیے تھے۔ اس میں بھی حکمت، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، حکمت بالغہ فما تغنی النذر، بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ ربویات کے لیے بڑی سخت سزائیں مضبوط اور بڑی کئی قسم کی سزائیں اور وعیدیں آئی ہیں، جو وعیدیں آئی ہیں تو اگر کوئی براہ راست اس کا مرتکب ہوتا کسی بھی جز میں تو ظاہر ہے اسی تمام لعنتان کا وہ مورد بنتا اور مرتکب بنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی اصول ظاہر فرما دیے، آگے مجتہدین کے لیے اس میں مساحت اور گنجائش چھوڑ کر، تو مساحت اور گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہر مجتہد نے، فقیہ نے اپنی اپنی علت دریافت کی ہے۔ حنفی فرماتے جنس و قدر ہے، مالکیہ فرماتے ہیں قوت و ازدخار ہے، اس طریقے سے شافعیہ فرماتے تام سمنیت ہے، حنابلہ کا قول جو ہے مالکیہ کے ساتھ ایک شافعیہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فرمائے، علتیں ہر ایک صاحب نے الگ الگ دریافت کی، تو علل الگ الگ دریافت ہوئی تو ہر ایک کے مسلک کے مطابق مسائل میں گنجائش نکل آئی۔ ہو سکتا ہے ایک مسلک کے لحاظ سے فتویٰ عدم جواز کا، دوسرے مسلک کے لحاظ سے اس میں جواز کی گنجائش نکل گئی، علل کو دیکھتے ہوئے۔ اس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کی بنا پہ امت کے لیے ایک گنجائش کا مساغ بنا دیا، اور وہ سختی اور تنگی نہیں رکھی۔ ایک تو اس کا حکم بھی انتہائی سخت ہے، وعید بڑی سخت ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ربا پرست جو ہوگا اور ربا پسند جو ہوگا اور ربا پذیر جو ہوگا تو وہ بھی تباہ ہوگا۔ یمحق اللہ الربا وصاحب الربا ہے، دونوں تباہ ہوں۔ صرف ربا تباہ نہیں ہوگا بلکہ ربا کے پجاری جو ہیں
وہ بھی ساتھ ساتھ تباہ ہوں۔ تو بہت سخت وعید ہے۔ تو اس بنا پہ فرمایا اختلافات کی گنجائش چھوڑ کر امت کے لیے قدر مساف اور نرمی اس میں نکالی گئی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمایا تم معاملات کرتے ہو، تو معاملات میں فرمایا ہو سکتا ہے کبھی امکان ہے یشوب الربا، اس میں کوئی نہ کوئی دور کا شاید ربائی آ چکا ہو، اور تم میں سے ہر ایک کاروبار کرنے والا علامہ اور فہامہ نہیں ہوتا، اور کتاب البیوع ہدایہ ثالث اور کتاب البیوع اس طریقے سے کنز الدقائق شرح وقایہ تمام میں مبسوط میں اس نے یہ تمام کتب نہیں پڑھی ہوتی، اور وہ جو خاص طالب انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی ہیں تو عام والے کیا پڑھیں گے؟ تو ایسی صورت میں فرمایا کبھی امکان ہے تم معاملات کرو گے، کاروبار کرو گے، اور ان میں ہو سکتا ہے کوئی شائب ربوی داخل ہو چکا ہو، کوئی مشابہت ربوی اور کوئی عنصر ربوی اور کوئی جزء ربوی اس میں داخل ہو چکا ہو، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو اور آپ کو اس کے احساس بھی نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرو تم؟ فشوبوہ بالصدقہ، کیا کرو؟ فشوبوہ بالصدقہ۔ تو فرمایا ہر معاملے میں کاروبار کر کے کچھ کما لو، اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرو۔ فشوبوہ، ان اجزاء کو، ان جرثوموں کو مار دیا کرو۔ کس چیز سے؟ صدقہ دے کر کرو۔ یہ ساری کی ساری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیت ذاتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اس لیے آپ نے ایسے ابواب بیان فرمائے کہ ان ابواب میں ہر ایک امام کو کافی بڑی گنجائش ملی۔ گنجائش ملنے پہ یہ آسانی ہوئی کہ بالکل واضح اور صریح ہر فرد جو ہے وہ ربا کے ارتکاب سے بچتا رہے گا۔ یہ تو سنت سے مستنبط ہے فرمایا، دیگر حلل وغیرہ۔ اس طرح اجماع امت بھی اس امت کے لیے خاص اعزاز ہے، اور کسی امت میں اس طرح اجماع علماء کو مستقل طور پہ حجت نہیں بنایا گیا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اختصاص عطا فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ۔ اس آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں، کائے کے لیے؟ اجماع کی حجیت کے لیے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اجماع المؤمنین فرمایا، اجماع سے ہٹ کر چلے تو گمراہ ہوگا۔ فَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ کا مصداق ہو۔ یہ وہ اجماع امہ ہے۔ اجماع امہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح سگی کسی کی ساس ہوتی ہے وہ تو ثابت ہے ازواج قرآن و سنت، وہ امہات و ازواجکم، ہماری زوجات کی ماں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو ساس بمنزل ام کے ہو جاتی، وہ آپ پہ حرام، جیسے آپ کی سگی ماں جو ہے فرمایا یا غیر سگی وہ آپ پہ حرام۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، باپ نے صرف کسی نکاح ہی کیا ہو، منسوب ہوئی ہو نکاح میں، رخصتی بھی نہ ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک عزت اور مقام ہے، اس کا ایک احترام ہے، وہ ہے۔ اب اس سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، صرف زبانی کلامی نکاح ہی ہوا مسجد میں، رخصتی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مثلا باپ فوت ہو گیا یا جدائی ہو گئی تو کہتے ہیں اب یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا بیٹا۔ یہ ایک حجاب، ادب، احترام، مقام نبوت۔ لفظ ام اور لفظ اب اس قدر محترم ہے تو فرماتے ہیں یہ تو باقاعدہ نص سے ثابت ہے، اب امہات و ازواجکم، تمہاری ساسیں فرمائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے تم لوگوں نے مسائل پڑھے ہیں تفصیل سے، فرمایا کہ اگر ناجائز بھی کسی کا ملاپ ہو مرد و زن کا تو اس طریقے سے اب اس کا سلسلہ عالیہ جو اوپر کا تو وہ سارا اس پہ حرام ہو جائے گا، جیسے حقیقی طور پہ نکاح میں ساس حرام ہو جاتی، مزنیہ جو ہے وہ بھی اس پہ حرام ہو۔ بڑا ہے یا نہیں؟ جزیت و بعضیت
یہاں تک کہ پھر آگے مزید در مزید درجات بتاتے ہیں صرف مثال سے بھی اور مت ثابت ہو جائے. تو یہ تو ثابت ہے فرمایا اس طریقے سے. اب سنت سے اور نصوص سے آگے اس کے فرمایا قیاس کرتے ہیں جو ثابت ہے اجماع سے. وہ تو یہ کہ ام مزنیہ حرام ہو گئی، یہ تو اجماع سے ثابت، اجماع احناف سے. آگے فرماتے ہیں لونڈی کسی کی زر خرید لونڈی ہے اور زر خرید لونڈی اس کو فراش بناتا رہا تو ظاہر اس کی بھی کوئی نہ کوئی ام ہوگی یا نہیں؟ لونڈی کی ام ہوگی، چاہے وہ خود بھی لونڈی ہو اور یا یہ کہ لونڈی نہ رہی ہو اور آزاد بھی، لیکن ام تو اس کی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی. تو اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کوئی اجماعی قول بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے کوئی نص بھی نہیں، کوئی سنت بھی نہیں. تو یہ اجماع سے علماء نے قیاس کر کے فرمایا، مستنبط کر کے اجماع میں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح ام زوجہ حرام، جس طرح ام مزنیہ اجماع سے حرام، اس طریقے سے فرمایا ام اما جو ہے مستقل طور پہ موضوع وہ بھی آپ پہ حرام ہے. یہ قیاس برآمد کر لیا کہاں سے؟ اجماع سے. وہ اما جس کو فراش بنایا گیا تو اس کی ماں بھی ایسی حرام اس مالک پہ اگرچہ خرید کے لائے لونڈی کو، جس طرح کہ اس پہ دیگر یہ خواتین حرام ہوئی. یہ وہ قیاسات بطور نظیر و مثالوں کے بیان فرماتے ہیں کس طرح قیاس کیا جاتا ہے کتاب سے، کس طرح سنت سے اور کس طرح اجماع سے. اور آگے تفاصیلی قیاس اپنے مقام پہ آتی ہے اور یہ باریک فرق بھی آپ کو بتا دیا کہ قیاس جو ہے وہ تو ضرورت دینی ہے، ضرورت شرعی ہے، ضرورت امہ ہے. اس لیے قائسین مجتہدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی میں بہترین کلمات، آفرین کے کلمات، تحسین کے کلمات فرمائے ہیں، تبریک کے کلمات بیان فرمائے ہیں. تو اس لیے فرمایا اذا اجتہد المجتہد واصاب فلہ اجران واذا اجتہد واخطأ فلہ اجر، ایضاً ایک اجر پھر بھی ملے گا. یہ ہے وہ قیاس جو ضرورت شرعی ہے. اور بتا دیا آپ کو اس کے نام پہ لوگ بدعت کا جو ہے وہ پرمٹ لیتے ہیں اور بدعات ایجاد کرتے ہیں، لیکن بدعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسے شکنی فرمائی. تو وہاں فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایہ وکل ضلالۃ فی النار. وہاں تو اس کا انجام جہنم ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب قیاس اور یا استحداث دونوں ایک چیز ہیں؟ سمجھتے ہو؟ تو یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کیا معلوم یہی پہلا سوال ہو جائے تمہارا سیمائی کا. اس لیے نوٹ کر لو، تم سے پوچھا جائے ما هو الفرق بین القیاس والاستحداث بینو بیانا شافیا واشرحوا شرحا کافیا تستحق اجورا وافیا. سوال ابھی سے بتا دیے، نوٹ کر لو. ہاں صحیح ہے. اچھا ایسے کئی سارے سوال آئیں گے، 15-20 آئیں گے. ہاں اور تم نوٹ کرتے رہو، یاد کرتے رہو. امل کتاب، ہاں گھڑی ابھی تک تمہاری نہیں آئی. چلو دفتر نظامہ والوں سے کہو نا، وہاں کوئی گھڑی رکھی ہوگی. ہمارے امیر کون ہے؟ یہ ابھی تک امیر تجویز نہیں ہوئے. ہاں اچھا وہ کہتا یہ امیر، یہ کہتا یہ امیر. اس میں خاکساری نہیں چلتی، تواضع. نامزدگی کر لو. ایک کو اپنا ذمہ دار امیر بناؤ، کوئی گھڑی لے آؤ یا 2 روپے ملا کے چندہ کر لو. ہاں صحیح ہے نا. 100 بندے ہو، کوئی سامنے بہرحال ہو، گھنٹہ گھڑی ہو تو یہ باتیں سمجھ گئے. یاد رکھو وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. آگے انشاءاللہ پھر یہ دوسرا اہم سبق ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرو. بہت 4 دن شاید لگیں گے طرز میں، طریق میں، انداز سمجھنے میں جو واسطہ نہیں پڑا ہو. آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ.